آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی جو 2-2.5 سال کی تھیں ان کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد میں تشریف لائے، حالانکہ ایسا آپ نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں کیا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھنے دیا، سمجھ رہے ہو؟ خطبے کے دوران آپ کی نظر حسن و حسین پہ پڑی، ان کو اٹھا کے گود میں لے آئے، یہاں تک پروٹوکول ان کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اپنی بیٹی کی بیٹی کو جو پروٹوکول دیا وہ پروٹوکول بیٹوں کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ کیسا؟ نماز کی حالت میں کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہیں اپنی بچی کو۔ نارمل ہے بھائی، ہو سکتا ہے بعض دفعہ باپ ایسا کرتا ہے، بھائی بچی کو بٹھا لیا تو بھائی اب آپ اتار لیں اس کو نماز کے وقت میں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقامت ہوئی ہے، وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیت بھی باندھ لی۔ چلو یار یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعد میں اتار لیں گے جب رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی، رکوع میں جب گئے تو اتار لیے کیوں گر جاتی۔ کمال یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے اس کو اٹھا کے دوبارہ بٹھا لیا۔ 4 رکعتیں اسی طرح پڑھائی ہیں۔ اب محدثین حیران ہیں کہ بھائی یہ عمل تو نبی نے زندگی میں کبھی کسی اولاد کے ساتھ نہیں کیا، اور اس میں تو حرکت بھی ہو رہی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ نماز میں حرکت پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بچی رو تھوڑی رہی تھی، اس کو بٹھا دیتے وہیں پہ۔ اور اگر یہ سنت عمل ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی بچوں کو اگر کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ یہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا شاندار جاندار جواب دیا، فرمایا اصل میں پیغمبر کا مقصد عمل کر کے عربوں کے دلوں سے بچیوں کی نفرت نکالنا تھی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟